ریڈیو صدائے حریت جموں کشمیر سے سنیے تازہ خبریں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے نظربند چیئرمین سید علی گیلانی نے کشمیریوں کو حوصلہ بلند رکھنے کی نصیحت کرتے ہوئے کہا، آزادی کے لیے دی جانے والی قربانیاں کبھی رائیگاں نہیں جاتی، اپنی شناخت، مذہب اور عزت پر سمجھوتہ نہیں کریں گے اور عظیم تر مقصد آزادی کے حصول کے لیے وادی کشمیر، جموں اور لداخ کے رہنے والے سیسہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح متحد ہو جائیں۔ تہاڑ جیل دہلی کی انتظامیہ نے غیر قانونی نظربند حریت رہنما محمد یاسین ملک کی گرفتاری کو طول دینے کے لیے آج عدالت میں سماعت کے دوران انہیں پیش نہیں کیا۔ گلف نیوز نے اپنی تازہ رپورٹ میں کہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں 60 روز سے مواصلاتی بلیک آؤٹ جاری ہے اور 80 لاکھ لوگ ایک کھلی جیل میں رہنے پر مجبور ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی جاری کارروائیوں کے دوران گزشتہ ماہ ستمبر میں ایک خاتون اور 2 کشمیری لڑکوں سمیت 16 لوگوں کو شہید کیا۔ بھارتی فوجیوں اور پولیس اہلکاروں کی طرف سے پرامن مظاہرین پر گولیوں، پیلٹ گنز اور آنسو گیس کے بے دریغ استعمال سے 281 افراد زخمی ہوئے، جبکہ 157 شہریوں کو گرفتار کیا گیا، جن میں سے بیشتر حریت کارکن اور نوجوان ہیں۔ امریکی ڈیموکریٹک کانگریس وومن الیگزینڈریا اوکاسیو کورٹیز نے کہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کی حیثیت کو تبدیل کرنے اور مسلسل مواصلاتی بلاکیڈ اور انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کی وجہ سے خطے کی سیکورٹی کو خطرات لاحق ہو گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ بھارتی وزیراعظم مودی نے ہیوسٹن کی تقریب میں لگ بھگ نصف درجن بھارتی زبانوں میں کہا کہ بھارت اور جموں کشمیر میں سب اچھا ہے، جبکہ کانگریس لیڈر اور سابق وزیر اعلیٰ غلام نبی آزاد سمیت کئی اہم لیڈروں کو ریاست میں داخل نہیں ہونے دیا گیا۔ پھر جب آزاد سپریم کورٹ کے حکم پر ریاست سے ہو کر آئے تو انہوں نے ریاست کی گھمبیر صورتحال کے حوالے سے ہولناک انکشافات کیے۔ حد تو یہ کہ ان سے ملنے والے افراد نصف درجن انٹیلیجنس کیمروں سے گزر کر آتے اور واپس جانے والے گھروں سے اٹھا لیے جاتے۔ ایسی صورتحال میں ان لیڈروں سے ملنے کون آ سکتا تھا؟ حقیقت کیا ہے، آپ خود سنیے غلام نبی آزاد سے۔ جو لوگ بتاتے ہیں کہ کشمیر میں کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے، اس کی زندہ مثال میں یہاں کھڑا ہوں۔ 2 آدمی آپ کے سامنے کمپلینٹ کر رہا ہے اور آپ کی گورنمنٹ ایجنسی اس کو ریکارڈ کر رہی ہے۔ اگر ریسٹرکشن نہیں ہے تو آپ سب کو کیوں نہیں جانے؟ اگر ریسٹرکشن نہیں ہے تو یہ 10-15 ہزار لوگ جیلوں میں کیوں ہیں؟ یہ لیڈرز کیوں ہیں؟ شاپ صرف 1-1.5 گھنٹہ صبح اور شام کھلتی ہیں، ظاہر ہے کھانے پینے کی چیزیں، تو اسی میڈ رش کو اس وقت ٹیلی ویژن پہ دکھایا جاتا ہے کہ سب کچھ۔ انٹرنیٹ اور ٹیلی فون سروسز ترنت ریسٹور کرنے چاہیے، کالجز اور یونیورسٹیز کھول دینے چاہیے، تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ریلیز کرنا چاہیے۔ بھارتی حکومت اور سپریم کورٹ مل کر ایک ایسا ماحول بنا رہی ہیں جس سے تاثر جائے کہ سب اچھا ہے۔ اگر سب اچھا ہے تو بھارت کی 9 لاکھ فوج کیا کر رہی ہے، اور ایسا کیا ہے جس کی پردہ داری ہے؟ اور ریاست سے ہو کر آنے والے عقل یا آنکھوں کے اندھے نہیں، وہ سب کچھ دیکھتے اور سنتے ہیں۔